آج کی ویڈیو میں 7 ایسے فوڈز جن کو کھانے سے آپ کی جان جا سکتی ہے، ان سے بچیں۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی بات، آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو ویورز، آج ہم ایسے 7 فوڈز پر بات کریں گے جو کسی کو بھی نہیں کھانے چاہیے۔ اگر ہم کھا لیں تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ ویورز، میرے ساتھ صرف 5 منٹ کے لیے رہیں اور آپ جان جائیں گے کہ وہ کون سے ایسے فوڈز ہیں جن کو نہ کھا کر نہ صرف ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کی بھی جان بچا سکتے ہیں، ان 7 فوڈز کے بارے میں بتا کر۔ جو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے وہ ہے گرین پوٹیٹوز، یعنی سبز رنگ کا آلو۔ امریکہ اور کینیڈا میں 1% روزانہ 1 آلو کھاتا ہے، کسی بھی شکل میں، چپس، فرائز، بوائل وغیرہ۔ سبز آلو صحت کے لیے کسی طور پر بھی اچھا نہیں۔ سبز آلو میں کلوروفل اور سولانین کا مجموعہ ہوتا ہے۔ سبز آلو میں موجود سولانین ایک قدرتی کیڑے مار دوائی ہے جو کہ آلو کی حفاظت کرتی ہے۔ سولانین جو کہ انسانوں کے لیے ایک زہریلا مادہ ہے اور یہ تقریباً 30 سے 50 ملی گرام سبز آلو میں موجود ہوتا ہے، جو کہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، جیسے انٹرنل بلیڈنگ، پیٹ میں درد، فالج، ہڈیوں کی تکلیف۔ پوٹاشیم کی کمی ہو جاتی ہے جو ہڈیوں کو متاثر کرتی ہے۔ اگر آلو کا کچھ حصہ سبز ہے تو اسے کاٹ کر پھینک دیں تاکہ سولانین کی مقدار کم ہو جائے۔ سبز آلو زیادہ کھانے کی صورت میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، نٹ میگ یعنی جائفل، جو کہ کھانوں میں ٹیسٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نٹ میگ یعنی جائفل میں بھی پوائزنس کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اس میں مائرسٹیزن ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ 2 ملی گرام نٹ میگ کھاتے ہیں تو آپ کو بخار اور سر میں درد شروع ہو جائے گا۔ اگر 7.3 گرام کھاتے ہیں تو آپ ہوش کھونے لگتے ہیں۔ یہ سائیکلو ایکٹیو کمپاؤنڈ کی طرح افیکٹ کرتا ہے، یعنی CNC یعنی سینٹرل نروس سسٹم۔ آسان الفاظ میں ذہنی دوائیوں کی طرح یہ ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے 2 نٹ میگ کھا لے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، گرین را آلمنڈ، سبز کچے بادام جو کہ عموماً بہت کڑوے ہوتے ہیں۔ ان کچے کڑوے باداموں میں سائنائڈ کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے۔ چاہے آپ تھوڑے کھائیں یا زیادہ، پھر بھی آپ کے اندر سائنائڈ کی مقدار جا رہی ہے۔ ہمیشہ میٹھے بادام لیں، بھون کر کھائیں۔ زیادہ کچے ہرے بادام کھانے سے موشن، سانس کی تکلیف اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ سائنائڈ خلیات کی جھلی کو تباہ کر دیتا ہے اور آکسیجن کو خلیات میں جانے سے روکتا ہے۔ نمبر 4، انڈر کوکڈ ریڈ کڈنی بینز، ان کو کم از کم 5 گھنٹے بھگو کے رکھیں، انہیں اچھی طرح پکائیں۔ انڈر کوکڈ ریڈ کڈنی بینز میں 5 گنا زیادہ زہریلا کیمیکل ہوتا ہے۔ یہ مرکب آپ کے خون کے سرخ خلیات یعنی سیلز کو خون کے وائٹ خلیات کو باندھنے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے موشن، پیٹ میں درد، قے آتی ہے۔ فی الحال اس کا تجربہ چوہوں پر کیا گیا جن کی اموات واقع ہوئی، اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر برگ۔ نمبر 5، براؤن رائس، براؤن چاول میں آرسینک ہوتا ہے جو کہ دل کی بیماریاں، مثانے کا کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کے نیلز پر وائٹ ہاریزنٹل لائنز ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے جسم میں بہت زیادہ آرسینک ہے۔ ایکچولی براؤن چاول اکثر اسی مٹی پر اگائے جاتے ہیں جو کہ کپاس پر اگائے جاتے ہیں، جن پر سنکھیا کا بہت چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ آرسینک اور کیڑے مار ادویات استعمال کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مٹی آلودہ ہو جاتی ہے۔ آرسینک مخصوص پودوں میں جذب ہوتی ہے، لیکن براؤن رائس میں سب سے زیادہ جذب ہوتی ہے، جس سے کینسر ہونے اور دیگر بیماریوں کی علامات سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 6، ان کوکڈ برگر، غیر معیاری ان کوکڈ برگر میں ایکولائی بیکٹیریا ایک زہریلی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ جب بھی خریدیں کوالٹی آف میٹ کو چیک کر لیا کریں اور اس حد تک پکائیں کہ اس میں موجود ایکولائی بیکٹیریا مر جائیں۔ اگر اچھی کوالٹی اچھی طرح سے کوک کر کے نہیں کھائیں گے تو اس صورت میں آپ کو معدے میں درد ہوگا، ڈائریا ہوگا، کڈنی فیلئر کا سبب بن کر موت واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، چیری پٹس، اگر آپ چیری پٹس غلطی سے کھا لیتے ہیں تو ریڈ چیری میں 3.9 mg ہائیڈروجن سائنائڈ ہوتا ہے، بلیک چیری میں 2.7 ملی گرام ہائیڈروجن سائنائڈ ہوتا ہے۔
اور موریلو چیری میں 65 گرام ہائیڈروجن سائنائڈ ہوتا ہے. اس کے کھانے سے پیٹ میں درد، سر میں درد ہوتا ہے. زیادہ مقدار میں کھانے سے جان بھی جا سکتی ہے. ڈیئر ویورز، اپنی جان کو عزیز رکھیں، ان تمام کھانوں سے بچیں. اور اب جانے سے پہلے چھوٹی سی بات. ڈیئر ویورز، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دیں. تربیت اچھی نہ ہوئی تو تعلیم بھی کام نہیں آئے گی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا. نیکسٹ سیٹرڈے کو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ، اللہ کی امان.